میری تیری یادوں کے زرد پتے۔ میں کئی میلوں کا اور کئی گھنٹوں کا سفر طے کر کے دوسرے شہر پہنچا۔ ماں تمہاری ہی جا چکی تھی۔ پہلے سوچا رہنے کی جگہ ڈھونڈی جائے، بیٹھے بیٹھے ہی تو پلان بنایا تھا۔ پہلے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اس ایک ہفتے کی چھٹیاں کیسے گزریں گی۔ سخت موسم، تنہائی اور اداسی، یہ اتنے سارے ساتھی تو ہیں، مگر ان کے ساتھ تو بہت ہو گئی، بہت گزر گئی۔ آگے بھی یہی ہیں جب تک سانس چلتی ہے۔ گھبرا کے میں اٹھا تھا، بس اتنا یاد ہے۔ اور کب سامان بند گیا، ٹیکسی کو فون کیا، وہ آگے معلوم ہی نہیں پڑا۔ گھر بند کرنا بھی ایک مرحلہ ہے۔ جگہ جگہ سے پلگ نکالے، گیس بند کی، نیٹ ورک بند کیا، لینڈ لائن، اللہ لینڈ لائن کہاں کھو گئی، چھپ گئی میری کتابوں کے پیچھے کہیں۔ یہ کتابیں ہی زندگی کا سہارا ہے، میری سانس کی ڈور بھی اور کھانے کی نالی بھی، اور میری سوچوں کی چھپن چھپائی بھی۔ فون ڈھونڈ کے اس کی جگہ پہ رکھا، اور بھی کیا کیا ہوا سمیٹا سماٹی۔ ہوا اور روشنی تو مفتی ہے، آتی ہی رہے گی، چلنا چاہیے۔ بس کسی کا انتظار نہیں کرتی، نہ ہی ٹیکسی۔ سفر کے لیے قدم اٹھایا تو پاؤں من من بھر کے۔ سامان کا تھیلا تو ہلکا ہی تھا، میرا خود کا وزن زیادہ تھا۔ سوچا کچھ کو تو چھوڑ ہی جاؤں، سفر ناکام ہی نہ رہ جائے۔ سو میں نے تنہائی، اداسی، پریشانی، گرمی، منفی سوچیں اور اندھیرے سب ادھار پھینکے۔ اب میں خود کو کافی ہلکا لگا۔ یوں میں گھر کی سیڑھیاں اتر ہی گیا، سوچتے سوچتے کہ اگر کوئی مقصد بھرا سفر ہو تو ان کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ گھر کی رکھوالی کو ساتھ ہو تو گھیرے ہی رکھیں گے سب، کوئی پتا یا پتہ نہیں تلاش کرنے دیں گے۔ انہی سوچوں میں غلطان کار میں بیٹھا، اڈے جاتے جاتے اور بھی بہت کچھ راستے میں چھوڑتا گیا، جس میں تم بھی تھی۔ میں نے کئی مرتبہ تم کو چھوڑا، مگر پھر سفر روک کے واپس بٹھا لیا اور آخر کار ساتھ ہی لٹکا لیا۔ میں تم کو ہی ڈھونڈنے نکل رہا تھا، سب سمیٹ کے لانے کو، گزری گزرگاہوں میں سے، گزرے اوقات میں سے، قدموں کے ان مٹے نشانوں میں سے، بہانوں سے۔ ایک جھٹکے سے کار رکی، اڈا بھی آ گیا، میں بھی، بکسا بھی، اور تم بھی۔ سیٹ نمبر 12، ٹکٹ میرے ہاتھ میں تھا، اور میں کھڑا تھا بیچ رستے میں، نہ کہ خود کی سیٹ میں۔ پھر دماغ گھوم گیا۔ جب پہلی مرتبہ تم ملی تھی، میں ایک لیکچر سننے گیا تھا، بھلا سا نام تھا اس جگہ کا، اب یاد نہیں آ رہا۔ لیکچر مکمل ہوا تو تم ریسیپشن پہ کھڑی تھی، کوئی کتاب مانگ رہی تھی اور لڑکا کتاب ڈھونڈ رہا تھا۔ تم کو جو کتاب چاہیے تھی وہ وہاں موجود نہ تھی۔ میں بھی ڈیسک کے پاس ہی کھڑا تھا۔ میں نے کہا پاس میں ایک بک شاپ ہے، میں لا دیتا ہوں، آگے پیسے لے لوں گا اگر کتاب مل گئی تو۔ کتاب مل گئی، وہ تم کو دی، اور ایک تمہیں ایک اور یاد آ گئی۔ میں نے کہا ابھی دیر ہو گئی ہے، میں ڈھونڈوں گا اور یہاں اس جگہ دے دوں گا، آپ آتے جاتے لے جانا اور پیسے دے جانا۔ میں یہاں لیکچر سننے اکثر آتا ہوں، اگر مل گئی تو کال کر دوں گا۔ اس نے خود کا نمبر مجھے خود کے ٹکٹ پہ لکھ کے دیا۔ سیٹ کا نمبر تھا 12۔ ہم نے نمبر لیے اور خود کے رستوں پہ ہو لیے۔ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، میں نے یاد نہیں رکھا ہوا، اس سب نے مجھے یاد رکھا ہوا ہے، چبھنے کے لیے، چھیدنے کے لیے۔ چمٹے ہیں میرے ساتھ، بیڑیاں بنے ہیں میرے دل و جان کی۔ کتابوں سے ملاقاتوں اور باتوں کا سفر کب اور کیسے طے ہوا، اتنی سپیڈ کہ مجھے یاد بھی نہیں۔ جس سپیڈ سے بات بنی، اس سے دگنی سپیڈ سے خلاص بھی ہو گئی۔ ہوا کیا، دنوں رات کے بکھیڑوں نے مجھے گھیر لیا، رو دھو کے مصروف ہو گیا میں معاش میں۔ دن کے پیچھے رات، اور یہ رات کے پیچھے جب دن بھاگنا شروع ہوا تو سب فائلز دل سے دماغ کے کسی نچلے خانے میں بیٹھ گئیں، نہ کھلنے کے لیے۔ آج معلوم نہیں کیوں برسوں بعد بے قراری نے سر اٹھایا۔ آج میں تیری کھوج میں نکلا ہوں، یاد بھی نہیں کہ پہلے میں کبھی نکلا تھا یا یہ پہلی مرتبہ ہے۔ سوچوں میں غلطان، خیال ہی نہیں رہا کہ پیچھے لوگ جمع ہو رہے ہیں کہ بھائی بیٹھو، ہم کو بھی اپنی سیٹ تک جانا ہے۔ میں بیٹھ گیا، تم کو ہی ساتھ لیے۔ سوچوں کی تھکن سے نڈھال کب آنکھ لگ گئی اور ایسے کھلی کہ بس خالی ہو چکی تھی اور صرف میں ہی بچا تھا اترنے والا۔ میں جھیپتا ہاتھ کا تھیلا اٹھا کے اتر گیا۔ بیگ سڑک پر ہی کھڑا پڑا تھا، میری طرح اکیلا، تنہا، لاوارث، بنا کسی سمت کے۔ بکسے پہ ہاتھ رکھا ہی تھا کہ کسی نے بولا صاحب ٹیکسی۔ ٹیکسی لے تو لی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں کہ کہاں جانا ہے۔ بیٹھتے ہی اس نے میٹر آن کیا اور شیشے میں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے فوراً کہہ دیا سیدھے چلتے جائیں، ناک کی سیدھ میں چلتے گئے۔ ٹیکسی اور میں اور تم۔ ٹیکسی نے اچانک بریک لگائی اور رکی۔ سامنے ایک باغ تھا اور ڈیڈ اینڈ تھا۔
ڈرائیور نے رک کے شیشے میں سے میری طرف دیکھا. میں نے سپاٹ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر میٹر کی طرف. غیر ارادی طور پر دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا. بیگ نکالا, پیسے دیے اور باغ کے گیٹ کی طرف چل دیا. ٹکٹ لیا اور گھسٹتا ہوا چلنے لگا. کوئی ایجنڈا نہیں, کوئی ارادہ نہیں, چلتا ہی گیا. شاید میں خود کی طرح تھکا مارا, بوسیدہ, بانجھ, کنگال, بیکار, خواہ مخواہ کا عمر رسیدہ پیڑ تلاش کر رہا تھا کہ اس کی کھو میں کھو کے چند گھڑیاں غور کر سکوں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مل ہی گیا. ایک گھنا درخت میرے خیالوں کی طرح اندھیرا تھا. میں نے بیگ پٹخا جیسے کہ میرا نہ ہو, خود کو بھی ایسے پھینکا جیسے کوئی بوجھ ہو. خیر, ٹیک لگا کے بیٹھ گیا جیسے کہ کسی ہوٹل کا ویٹنگ روم ہو اور کوئی ہوٹل والا مجھے آ کے کہے گا, صاحب کمرہ تیار ہے, آ جائیے. دل ڈھلنے لگا اور میرا حوصلہ بھی. میں اٹھ کھڑا ہوا, تھکے ہوئے بچے کی طرح جو چاہ رہا ہو کہ ماں گود میں لے کے بستر پر ڈال دے, لوری بھی سنائے اور بالوں میں ہاتھ بھی پھیرے. مگر ایسا سامنے کچھ نہیں تھا. اٹھنا خود ہی پڑتا ہے, تھکا ماندہ بدن اپنا, کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کندھا نہیں دیتا. باغ کے گیٹ سے نکلا, سڑک پر آ گیا. پھر ٹیکسی کا انتظار کرنے لگا. مگر کہاں کے لیے؟ تجھ سے بھاگ رہا ہوں, تجھے ڈھونڈ رہا ہوں اور تجھے اٹھائے بھی پھر رہا ہوں. انہی سوچوں میں غرق کھڑا تھا کہ فراٹے بھرتی ہوئی گاڑی سامنے سے گزری. مجھے جھٹکا لگا. تم ہی تھی, بالکل تم. میں نے ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی تم کو پہچان لیا, مگر تمہاری نظر کے انجان پر نے مجھ کو گڑبڑا دیا. یہ کیا؟ تھوڑی دیر بعد کار پیچھے واپس آئی, رکی. تم نے دیکھا, تم نے سوچا اور ڈرائیور کو چلنے کو کہا. یہ کیا میں ہی بھاگ رہا ہوں اور تم ہی بھاگ ہی گئی؟ مگر کہ کیوں؟ کیا کسی کے پیچھے؟ کیا کسی کے لیے یا یوں ہی؟ تم نے وہ وقت پار کر لیا, جیسے بھی جہاں بھی. بس میں ہی اٹکا رہا, جیسے بھی جہاں بھی. لمحہ فکریہ بھی شروع ہوا ہی تھا کہ وہیں ٹھہر گیا. یادوں کے پھول کھلنے سے پہلے ہی زرد پتوں سا عکس دینے لگے تھے. میں وہیں رک گیا, دھرا کا دھرا, گڑھا کا گڑھا, کھڑا کا کھڑا. گھٹا, مٹی, بکسا. سینے سے بھاگ بھاگ کے باہر اترتا دل, اڑتا دل, ٹپکتا لٹکتا پسینہ, کئی من کے پیر اور گم شدہ میں. فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ ٹیکسی روکوں تو کہاں کے لیے, کوچ سٹینڈ کے لیے یا کسی ہوٹل کے لیے.